أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فقال الله تبارك وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کام کرنے والوں کی اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے تمام کام کو اور کام کے تمام اعمال کو اور جزیات کو سیرت پر پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے سے جس طریقے سے پورا دین عملی طور پر ہمیں دیا، اسی طریقے سے دین کی دعوت کی محنت اور اس کی سنتیں یہ بھی اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی اس امت کو عطا فرمائی. جس طریقے سے عادات کی سنتیں متعین ہیں، اس میں قیامت تک کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے عبادات کی سنتیں متعین، اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں، بعین ہی اسی طریقے سے دعوت کی سنتیں قیامت تک متعین ہیں. اللہ رب العزت نے سب سے بنیادی ذمہ داری اور سب سے اہم سبب امت کی تعلیم اور امت کی تربیت کا مسجد کو قیامت تک کے لیے متعین فرما کر دیا ہے. ہر مومن کے ذمے ہے، ہر ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے وہ مساجد کو آباد کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مسجد کو تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے ایسی اس کے اندر تاثیر رکھی ہے جو کسی اور جگہ کے اندر نہیں. کسی اور جگہ کے اندر تعلیم و تربیت کی وہ تاثیر نہیں جو تاثیر مسجد کے اندر ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصرار تھا سخت دل اور سنگ دل اور کٹر قسم کے لوگوں کو، مشرکوں کو مسجد کے ماحول میں رکھنے پر آپ کو اصرار تھا. ایسے ایسے حضرات مساجد کے اندر ٹھہرائے جاتے تھے جن کے اسلام میں داخل ہونے کی کوئی امید نہیں، یا پھر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے احکامات کے لیے اندر سے تیار نہیں، تو دین اسلام کے لیے ان کے دل نرم پڑ جائے اور احکامات کے لیے اندر سے استعداد پیدا ہو جائے. اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے کو مسجد کے ماحول میں ٹھہراتے تھے. روایتوں کے اندر آتا ہے رمضان کا مہینہ تھا، قبیلے ثقیف کے لوگ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا. انہوں نے اپنی شرطیں لگائیں کہ ہم 1 سال تک بت پرستی نہیں چھوڑیں گے. آپ نے 1 مہینے کی مہلت دی. کہا نماز نہیں پڑھیں گے، اس میں ہماری بڑی بے عزتی ہے، سوری نیچے اور ناک اوپر، ایسی عبادت ہمارے بس کی نہیں. آپ نے فرمایا ایسے دین میں کوئی خیر نہیں جس کے اندر نماز نہیں. انہوں نے کہا رمضان کے روزے ہم نہیں رکھیں گے، زکات نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں منظور فرما کر ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مسجد کے ماحول میں خیمہ لگا کر انہیں ٹھہرایا. روایت میں آتا ہے آپ نے کیوں ٹھہرایا؟ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ، تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں. روایت میں آتا ہے اسی رمضان کے روزے ان حضرات نے حضور کے ساتھ رکھنے شروع کر دیے. یہ اصل مسجد کے ماحول کا اثر ہے. بنیادی طور پر 2 جگہیں ہیں یقین کے بننے اور یقین کے بگڑنے کی. مسجد کا ماحول یہ یقین کے بننے کا ماحول ہے
اور اس کے ذریعے سے سارے اعمال کے درستگی کا بنیادی سبب و ذریعہ مسجد کا ماحول. اور بازار، یہ بازار یقین کے بگڑنے اور یقین میں خرابی کا سب سے بنیادی اڈا ہے. دو ملفوظ ہیں جس کے ذریعے سے آپ بازار کی نحوست کا صحیح اندازہ لگا سکتے. ایک حضرت مولانا الیاسہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. فرماتے تھے اگر کوئی شخص بازار سے گزرتے ہوئے یعنی 24 گھنٹے وہ نیکیوں میں، اعمال میں، علم کے ماحول میں، ایمان کے ماحول میں اور ذاکرین کے ماحول میں ہے، بڑی شدید ضرورت کی وجہ سے وہ بازار سے گزرتے ہوئے اگر چوتھا کلمہ پڑھنا بھول جائے تو اس کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کے ایمان کا، ان لوگوں کے عقائد کا، ان لوگوں کے عبادات اور معاشرے کا کیا حشر ہوگا جن کا مسجد سے نماز کی حد تک بھی تعلق نہیں. اور دوسرا ملفوظ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یہ اس سے بھی زیادہ اہم ملفوظ. فرمایا کرتے تھے بازاری آدمی رنڈی عورت سے بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدکار عورت کا گناہ اس کی ذات تک محدود ہے، اس کے گناہ کے اثرات اس کی ذات تک، وہ اس گناہ میں منفرد ہے. لیکن جو بازار میں رہتا ہے وہ تو تمام منکرات کے پھیلانے میں پوری دنیا کے اندر شیطان کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ بازار تو شیطان کا اڈا ہے، بازار شیطان کا اڈا ہے. اس لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی 6-8 گھنٹے بازار میں دے دے اس یقین کو درست کرنے کے لیے مسجد میں اسی دن 8 گھنٹے دینے پڑیں گے جو 8 گھنٹے بازار میں دینے کی وجہ سے اس کے یقین میں خرابی پیدا ہوئی. یہاں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کتنا وقت ان ماحول میں امت کا گزر رہا ہے جو خالص یقین کے بگاڑ کا سبب ہیں. اس سے موازنہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں مسجد کو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، اگر مسجد 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے دینے کی بات چلائی گئی تو یہ ساری مسجدیں دفتر بن کے رہ جائیں گی. امت کی تعلیم اور تربیت کا یہ مسجدیں اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ ہر امتی کا فارغ وقت اس طریقے سے مسجد میں نہ لگے جس طریقے سے قرن اول میں حضرات صحابہ کا لگا کرتا. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کے اندر فرمایا کرتے تھے میں نے پوری تحقیق کی، حضرت کو اللہ تعالیٰ نے سیرت کے اندر ایسی بصیرت اور ایسی گہرائی اور اس سے اصول کا استخراج استنباط کا ایسا ملکہ دیا ہے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ سیرت نگار اور سیرت کو پڑھنے والے بہت لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے لیکن ہم نے مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب جیسا آدمی نہیں دیکھا. ایسا لگتا ہے جیسے حضرات صحابہ کے درمیان وہ پیدا ہوئے پلے بڑھے. اتنی گہری نظر سیرت. تو مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا، غور کیا کہ ایک صحابی کے حصے میں سال کے اللہ کے راستے میں خروج کی جو مقدار ہے اور جو مدت ہے وہ 6 سے 7 مہینے، اور ہر صحابی کے حصے میں اپنے مقام پر رہتے ہوئے مسجد کے تقاضوں کے لیے 3-4 مہینے. اس طرح 2/3 اندرون بیرون دعوت کے تقاضوں پر ایک صحابی کا صرف ہوا کرتا تھا. بڑی مشکل سے 2 سے 3-4 مہینے اپنے ذاتی تقاضوں کے لیے وہ فارغ کر پایا کرتے تھے. یہ اصل بنیادی چیز. اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ خود فرمایا کرتے تھے کہ امت کی سب سے بڑی بھول اور اجتماعی غلطی ہے کہ امت نے ان مساجد کو 5 وقتہ نماز کے ادا کرنے کی ایک جگہ انہوں نے سمجھ لیا اور اس کو قرار دے دیا. جس طریقے سے فرض حج ادا کرنے کے لیے حرمین شریفین ایک جگہ کی حیثیت، ایک فریضے کی ادائیگی کی جگہ جس طرح حرمین شریفین، اس طریقے سے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کی جگہ یہ مسجدیں ہیں. فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص مسجد آئے اور آنے کے بعد حضرات صحابہ کے نہج پر ایمان کے اور علم کے حلقوں میں نہ بیٹھے تو پھر پہلے سے زیادہ اسباب کا یقین لے کر بازار میں جائے گا. حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے اس کام میں پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم یہ ہے ایک امتی کے دل کے گہرائی میں یہ بات اچھی طریقے سے اتر جائے کہ میرے تمام مسائل کا حل کا تعلق مسجد سے ہے. یہ اس کام میں پہلا قدم اور پہلا زینہ ہے. جس طرح آج کے ہر مسلمان کو اپنے دنیاوی تمام مسائل کا حل ان دفتروں کے چکر کاٹنے میں نظر آ رہا ہے، اس طریقے سے اس کو مسجد کی طرف بار بار آنے جانے کے اندر اپنے دنیا کے تمام مسائل کا حل یقینی طور پر نظر آنے لگے. افسوس کی بات ہے قرن اول میں
بھیڑیوں کے اندر اپنے روزی روٹی کے مسائل کا حل کا یقین مسجد سے جس درجے میں تھا، آج کے مسلمان کو اس درجے کا یقین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نماز سے اور مجلس لگی، حضرات صحابہ تشریف بیٹھے ہوئے ہیں، 100 بھیڑیے جنگل سے نکل کر آئے اور وہ بھی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ 100 بھیڑیے آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ بھیڑیے اپنی روزی روٹی کا مسئلہ لے کر حل کرنے کے لیے آئے ہیں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو طے فرمائیں ہم اس پہ راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس ایک ریوڑ ہے وہ سال میں ایک بکری بھیڑیوں کے حوالے کر دے۔ حضرات صحابہ نے اپنی تنگی، اپنے فقر و فاقے کی شکایت کی، یہ تو بہت بڑی مقدار ہے، بہت بڑی خوراک ہے۔ تو آپ نے بھیڑیوں کی طرف 3 انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ تم ان کے ریوڑ میں سے جھپٹے مار کے اپنی ضرورت کی مقدار اور خوراک لے جایا کرو، اور تمہارے لیے ہے، تمہارا حصہ ہے۔ اور حضرات صحابہ سے فرمایا کہ اب تم اپنے ریوڑ کی حفاظت کرو۔ ایک مثال، جانور آ رہے، بھیڑیے آ رہے مسجد کی طرف اپنے روزی روٹی کا مسئلے کا حل لے کر، کہ آج اس درجے میں مسلمان نہیں آ رہا، تو مسلمان کس درجے میں اس زمانے میں آتا ہوگا؟ مسلمان اس درجے میں، اس زمانے میں کس درجے میں مسجد سے اپنا تعلق قائم کیے ہوئے ہوگا جب بھیڑیے آتے تھے، اور آج کے مسلمان ہی کا تعلق نہیں تو جانوروں کا کیا پوچھنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بھیڑیے آ رہے، اس لیے کہ بھیڑیے خود مسجد میں جانے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آج کے مسلمان میں مسجد میں جانے کی دعوت بھی نہیں ہے، اس لیے مسجد سے اپنے مسائل کا حل کا یقین بھی نہیں۔ بھیڑیے نے حملہ کیا، ایک چرواہے کے ایک بکری کو اٹھا لیا، اس نے چھیننے کی کوشش کی، تو اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی روزی تم مجھ سے چھینتے ہو۔ انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ ایک بھیڑیا انسان کی زبان میں بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حلقہ لگائے ہوئے اور دین کی باتیں فرما رہے، اور تم یہاں پر جنگل میں بکریاں چرا رہے۔ یہ سنتے کے ساتھ میں وہ بڑے میاں گئے اور ایک جگہ اپنی بکریوں کو باندھا، حضور کی خدمت میں جا کر یہ قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ جامعہ فرما کر سارے مدینے والوں کو اکٹھا کر لیا اور ان کے سامنے بڑے میاں کی کارگزاری سنوائی۔ یہ تھی اصل بنیادی بات۔ اس لیے مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں ان مسجدوں کے اندر ایسی رونق، ایسی چہل پہل جس طریقے سے بازاروں کے اندر آج ہے، اور بازار اس طرح ویران ہو جائے جس طریقے سے آج مسلمانوں نے اپنے اعمال سے ان مسجدوں کو ویران کر دیا۔ مسجدیں 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اسباب سے بھریں گی یا پھر اعمال سے یہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی۔ اگر مسلمان مسجد آ کر کے نماز کے علاوہ علم کے حلقوں میں، ایمان کے حلقوں میں اور غیب کے تذکروں میں بیٹھے گا تو پھر اس کے دل کے اندر سے رفتہ رفتہ اسباب کا یقین، تجارت کا یقین اور مادی شکلوں کا یقین نکلتا جاوے گا، اور پھر یہ بازار اس کے مسجد کے تابع ہو جاوے۔ اور اگر یہ اعمال اس نے مسجد میں اختیار نہ کیے، ان مذاکروں کے اندر بیٹھنے کا اہتمام نہ ہوا، تو پھر رفتہ رفتہ باہر کے سارے اسباب اور مادی نقشے اور مادی شکلوں سے مسجد کو بھر دے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ مسجدوں میں مسلمان خود اپنے ہاتھ سے تالے لگائے گا، اور یہ ساری مسجدیں بازار کے تابع ہو جائیں گے۔ بلکہ آگے حضرت کا یہ ملفوظ ہے کہ تمہارے ان مسجدوں سے وہ فتنے اٹھیں گے جو بازار سے اٹھتے ہیں۔ اصل بنیادی بات۔ اس لیے کسی بھی علاقے، کسی بھی خطے، کسی بھی ملک کے مسلمانوں کے عقائد کا حال معلوم کرنا ہے، ان کے اعمال کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا سطح، عقائد کی کیا سطح، عبادات کی کیا سطح اور معاملات اور معاشرے کی کیا سطح، اگر آپ سمجھنا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی آسان شکل یہ کہ اس خطے، اس علاقے، اس ملک کے مساجد کا حال معلوم کرو۔ نماز کے اعتبار سے نہیں، اعمال دعوت کے اعتبار سے حال معلوم کرو، نماز کے اعتبار سے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام میں جا کر مسجدوں کے حالات اور اعمال کے ذریعے سے وہاں والوں کے دین کو پرکھ لیا، باقاعدہ پوچھا معاویہ کندی سے تمہارے مسجدوں کا کیا حال، اور خود فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں نماز پڑھ کر فوراً چلے جاتے ہیں اور بتکے ہوئے جانور اور بتکے ہوئے جنگلی اونٹوں کی طرح چلے جاتے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں مسجدوں میں بے شمار حلقے لگا کرتے ہیں اور اس میں آنے والے لوگ اہتمام سے بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا پھر تو تم خیر پڑھو، خیر کا یقینی سبب، بنیادی سبب، اور امت کے اندر 100% خیر کیا ہے کہ امت کے اندر 100% خیر کا آ جانا یہ ہے کہ امت معروفات پر آ جائے، منکرات ان کی زندگی سے ختم ہو جائے۔
اور اس کا بنیادی سبب مسجد کا ماحول، اس لیے کہ جو آدمی بازار میں بیٹھتا ہے اور بازار سے تعلق رکھتا ہے اس کے اندر دو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جو مسجد سے تعلق رکھتا ہے اس کے اندر دو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، دو بنیادی چیزیں۔ جو مسجد والا ہوگا اور مسجد سے تعلق قائم کرے گا تو اس کے اندر ہر وقت نیکی کرنے کی، نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور نیک جگہ میں جانے کا اس کے دل کے اندر تمنا اور آرزو پیدا ہوگی، اور برائیاں اور برے لوگ اور بری جگہوں سے اس کے اندر نفرت پیدا ہو۔ کیوں کہ اسے صحبت فرشتوں کی صحبت مل رہی، جن کے اندر دو بنیادی صفت ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ مسجد کے اندر آتے ہی کے ساتھ میں کتنی تیزی سے فرشتے انہیں اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اپنے پروں میں لے لیتے ہیں، اور کس طرح ان کا علاج روحانی شروع ہو جاتا ہے کہ کسی ایمرجنسی ہسپتال میں کسی ایمرجنسی کیس کو داخل کرنے پر جتنی تیزی سے وہاں کے ڈاکٹر نرس مل کے اس کا علاج شروع کرتے ہوں گے، جو تیزی سے فرشتے اس کا علاج شروع کر دیتے، ایک دم سے ان کی ہم نشینی پہ ساتھ فرشتے آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے پیچھے ان کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو گئے سب سے پہلے ان کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں، اور اگر کوئی حاجت پیش آ جائے سب سے پہلے ان کے تعاون اور معاونت کے لیے فرشتوں کی جماعت پہنچتی ہے۔ اور جو بازار میں رہتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ برائی ان کے نزدیک اچھائیاں بن جاتی ہے، برے لوگ ان کے نزدیک اچھے لوگ بن جاتے ہیں، بری جگہوں کی طرف ہر وقت جانے کی طبیعت کرتی ہے، برائیاں کرتے رہنے کی طبیعتیں کرتی ہیں، اور اچھے لوگوں سے نفرت، اچھائیوں سے نفرت، اچھی جگہوں سے وحشت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ مولانا یوسف میں فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسجد کے تابع کر دے تو اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو اس کے تابع کر دے، اس کو تابع کر دے۔ صرف مسئلہ یہاں تک نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر حالات پیش آ رہے ہیں اس کا کس درجے میں مسجد سے ہم نے تعلق جوڑا ہے، یہ اصل بنیادی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا، سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اگر ذرا سی کہیں تیز آندھی طوفان ہوائیں چل جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف، اس وقت تک واپس نہیں آتے، واپس تشریف نہیں لاتے جب تک کہ حالات سازگار نہ ہو جائیں۔ اگر سورج گرہن اور چاند گرہن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد اور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، جب تک سورج گرہن اور چاند گرہن ختم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کو تیار نہیں۔ ایسے جیسے آج اپنی دنیاوی حاجتوں کو لے کر مسلمان اغیار کی طرح ان دفتروں کی طرف اور مادی شکلوں کی طرف دوڑتے، جب تک حالات صحیح نہ ہوں اور ان کے مطالبے پورے نہیں ہوتے واپس نہیں آتے۔ یہ سارے کام مسلمان قرن اول میں مسجد میں کیا کرتا تھا، وہ سارے کام آج مسلمان مسجد سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ان دفتروں کے ذریعے سے کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آگ لگ جائے تو اس طرح مسجد کی طرف چل کر آئے آج کا مسلمان اسے بجھانے کے لیے، جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کو جلا کر راکھ کرنے والی آگ کے حرہ نامی گھاٹی سے نکلنے پر آرام سے اطمینان سے مسجد چل کے تشریف لا رہے، کہیں پیغام پہنچانا ہے، ہواؤں کے نظام کو تابع کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ممبر سے آواز لگا رہے یا طاری الجبل، اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ہواؤں کے نظام کو تابع اور مسخر فرما کے 6 مہینے کی دوری پر گئی ہوئی اس جماعت تک حضرت عمر کی آواز کو پہنچا رہے۔ جس لمحے یہاں سے آواز نکلی حضرت عمر کے زبان سے، اسی لمحے اللہ رب العزت نے اس آواز کو وہاں کی جماعت کے کانوں تک پہنچا لیا، اسی لمحے۔ انہوں نے خود آ کر کہا، امیر المومنین جمعے کا دن تھا اور عین خطبے کا وقت تھا، اچانک ہم نے آواز سنی کہ آپ کی آواز آ رہی یا ساری الجبل یا ساری الجبل۔ اصل بنیادی بات نظام کائنات کا تابع مسخر ہونا یہ مسلمان کے مسجد کے تابع ہونے کے بقدر ہے۔ پانی کا نظام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، آپ نے فوراً دعا مانگی، پانی کا انتظام ہو گیا، ایسی بارش کہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کوئی بادل نہیں، ایک دم سے بادل آ گئے اور بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، 1 ہفتے تک سورج نظر نہیں آیا، پھر آئے کہنے کے بارش بہت زیادہ ہو گئی، سیلاب کی شکل اختیار کر گئی اور مویشی انسان ہلاک ہو رہے ہیں، دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا مانگی، اسی وقت سورج نکل گیا، بادل چھٹ گئے، آسمان زمین کے درمیان کا سارا نظام مسجد سے جوڑا گیا۔ کیسے جوڑا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک کو مسجد میں اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ وہ مسجد کے ان اعمال کے ماحول کے ذریعے سے دین اسلام کے لیے تیار ہو جائے، اس کا دل نرم ہو جائے،
3 دن تک جو مشرک قتل ہونے کے لیے تیار، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ اندازہ لگائیں چوتھے دن غسل کر کے آ کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے 3 دن تک۔ وہ کون سا چوتھے دن ایسا کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حربہ یا حیلہ اختیار کیا جس کی وجہ سے وہ آج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟ یہ مسجد کا ماحول ہے، بس مسجد کا بنیادی ماحول۔ چوروں کو مسجد میں باندھ کے رکھا جاتا تھا تاکہ اس کے اندر چوری کی نفرت پیدا ہو جائے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا حال تھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ قرض دار کو بھی مسجد کے ستون میں باندھ کے رکھا کرتے تھے۔ کس کو؟ قرض دار کو، تاکہ جب تک وہ مسجد کے ستون میں رہے گا جلدی سے قرضے کی ادائیگی کی فکر پیدا ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں جو لوگ مسجد کے باہر رہے اور ان سے کسی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، جیسے مسجد پہنچے ان کے اندر ایسی ندامت، ایسی حسرت اور احساس، اپنے گناہ کا احساس پیدا ہوا کہ وہ اس گناہ کے کفارے کے طور پر اگر ایسی سزا تھی شریعت کی طرف سے جس میں جان چلی جائے اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ سے زنا سرزد ہو گیا اور زنا کا ارتکاب ہوا، مسجد کے باہر ہیں، باہر کا ماحول ہے، لیکن جیسے مسجد پہنچتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہی طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ مجھے پاک فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کس چیز سے؟ انہوں نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم حمل سے ہو، تمہارے لیے اوپر تو سزا ہے شرعی، لیکن اس بچے کے اوپر تو کچھ نہیں ہے، لہذا جب ولادت ہو جائے پھر آنا۔ یہ ایک موقع تھا، انہیں کسی طریقے سے اپنے اقرار سے انکار کرنے کا ایک موقع دیا گیا، لیکن دل کے اندر بات اتر چکی۔ جیسے ولادت ہوئی ایک دم سے اس بچے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ وہ صحابیہ پہنچ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا یہ بچہ ہو گیا ہے، اب آپ مجھے پاک فرمائیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابھی تو دودھ پینے کا زمانہ ہے، جب اوپر کی غذا شروع ہو جائے پھر لے کر کے آنا۔ یہ دوسرا موقع دیا تاکہ کسی طریقے سے وہ اپنے اقرار سے مکر جائے، پھر جائے، لیکن دل میں بات اتر چکی تھی۔ جب دودھ کا زمانہ ختم اور اوپر کی غذا کھانے لگا تو اسے ایک روٹی کا ٹکڑا پکڑایا اور اسے لے کر کے حضور کی خدمت میں پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر حکم دیا کہ ان کو سنسار کیا جائے، چنانچہ انہیں باہر لے جا کر جب سنسار کرنے لگے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب ان کی خون کی چھینٹیں پڑی، انہیں ناگواری ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ خالد اس خاتون نے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ تھی اصل بنیادی بات۔ کون سا ایسا عمل تھا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے تعلق قائم نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مسجد کے اندر آنے والے لوگوں کو ایک ایک فرد کو لے کر جماعت کی شکل میں، افراد کی شکل میں مغیبات کے تذکرے فرماتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے دجال کے تذکرے فرما رہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے تذکرے فرما رہے۔ ایک بڑے میاں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہوگا جس سے جنتیوں کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ نے فرمایا کون سا درخت؟ انہوں نے عرض کیا بیری کا درخت۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے فی صدر مخضود کہ وہ جنتی ایسے باغات میں ہوں گے جس کے اندر بے خار کی بیریاں ہوں گی۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ وہ کانٹے کہاں چلے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہر کانٹے کے بدلے اللہ رب العزت ایک پھل لگائیں گے اور ہر پھل کے اندر 70 ذائقے ہوں گے اور ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے جدا ہوگا۔ آپ نے تذکرہ شروع فرما دیا، یہ ایمان کا حل۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کا سایہ کتنا وسیع ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک سیاہ سفید رنگ کا کوا تسلسل کے ساتھ 1 مہینے تک اڑتا رہے تب بھی وہ اس درخت کے سائے کے منتہا تک پہنچ نہیں سکتا، اتنا لمبا وسیع سایہ۔ انہوں نے عرض کیا پھر اس درخت کا تنا کتنا چوڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک جوان اونٹ چلے اور اتنا چلے کہ چلتے 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 بوڑھا ہو جائے اور پھر اتنا چلے کہ اس کی ساری ہڈیاں گل کر آخری ہڈی مضبوط ترین ہڈی ہنسلی کی ہڈی بھی اس کی گل کے اور ٹوٹ جائے، اتنا لمبا چل کر بھی وہ اس تنے کا ایک چکر نہیں کاٹ سکتا۔ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھ کر کے ایک صحابی کو لے کر تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ تذکرہ فرمایا جہنم کا کہ جہنم کی زنجیروں کا کیا حال ہوگا، اور فرمایا وہ زنجیریں کتنی لمبی ہوں گی چوڑی ہوں گی وہ الگ بات، لیکن اس زنجیر کا جو ایک کڑا ہوگا وہ 7 برس کا ہوگا، اس زنجیر کا ایک کڑا 7 برس کا۔ آپ کی خدمت میں
قبیلہ اسلم کے لوگ پہنچے 7 حضرات. آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ حضرات کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہم تو مومن ہیں. آپ نے ان کی دلیل معلوم کی تو انہوں نے کہا ہمارے مومن ہونے کی 15 صفتیں ہمارے اندر. 7 آدمی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور ایمان کی خصلتوں کے تذکرے فرما رہے ہیں کہ ہمارے اندر 15 صفتیں. 5 وہ ہیں جس کا آپ نے خود ہمیں حکم دیا ہم ایمان لائیں. اللہ پر ایمان لائیں اور فرشتوں پر ایمان لائیں, کتابوں پر ایمان لائیں, رسولوں پر ایمان لائیں, تقدیر پر ایمان لائیں. 5 وہ ہیں جس کا آپ کے قاصد نے ہمیں حکم دیا کہ ہم گواہی دیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور آپ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں, اور نمازوں کو قائم رکھیں, زکوٰۃ ادا کریں, رمضان کے روزے رکھیں اور بیت اللہ کا حج کریں. 5 صفتیں وہ ہیں جو ہم نے زمانے جاہلیت میں اختیار کر لی تھی. صبر کرنا, شکر کرنا, اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا, اور دشمنوں سے مقابلے پر ثابت قدم رہنا, اور آنے والے مصیبتوں پر ہمارے دشمنوں پر آنے والے مصیبتوں پر کبھی بھی ہم خوشی کا اظہار نہیں کرتے. آپ نے یہ 15 صفتیں سن کر فرمایا کہ یہ تو ایسی خصلتیں ہیں کہ ان کی بنیاد پر تو قریب تھا کہ تم انبیاء کے درجے تک پہنچ جاتے اور نبوت کا درجے تک پہنچ جاتے. ادبا فقہا کادو ان یکونوا انبیاء. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ 15 خصلتیں ناقص ہیں اور یہ 15 خصلتیں یہ ناتمام ہیں اگر اس کے ساتھ 5 صفتیں اور تم نے شامل نہیں کی. 1, ضرور سے زیادہ کھانا اکٹھا مت کرو. نمبر 2, ضرور سے زیادہ تعمیر مت کرو. اور نمبر 3, دنیا کی ان چیزوں کے اندر آپس میں تنافس اختیار مت کرو. اور نمبر 4, اس اللہ کا ڈر اختیار کرو جس کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے, حاضری ہونی ہے. اور نمبر 5, جنت کی رغبت اختیار کرو جہاں تمہیں مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہنا. یہ تو وہ مذاکرے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عین سنت یقین کر کے ہم میں سے ہر ایک کو روزانہ مسجد کے اندر ان صفات کو لے کر حلقے لگانے چاہیے. اصل بنیادی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال امت کو تعلیم دینے کے اعتبار سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تمام تر شریعت کی تعلیم مسجد کے ماحول میں دی. مسجد ہی اصل تعلیم کی جگہ. امت کے امت کے اندر سے ارتداد کے ختم ہونے کا اور امت کے اندر سے جہالت کے ختم ہونے کا یہ بنیادی سبب یہ مسجد کا ماحول. آپ جس درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر سیرت کی روشنی میں اپنی تعلیم کے سلسلے کو مسجد کے ماحول میں لائیں, مسجد ہی میں آئے اور امت علم سیکھ کر کے جائے, اور اہل علم مسجد ہی میں بیٹھ کر امت کو علم دینے پر آ جاویں, تو قرن اول میں جتنی کم مدت میں امت کے اندر سے جہالت ختم ہوئی اور 100% وحی والے علم اور اس کے نور سے یہ امت مالا مال ہو گئی. اللہ رب العزت آج بھی اس امت کو جہالت سے نکال کر علم سے مالا مال فرما دے. اس کے علاوہ کوئی شکل اور کوئی سبیل قرن اول میں نظر نہیں آتی. ایسا سلسلہ تھا مسجد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد کے اندر خطبہ دے رہے اور کوئی شخص فرائض کا علم سیکھنے کی غرض سے مسجد میں آ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ روک کر اور منبر سے نیچے تشریف لا کر اور دروازے تک جا کر کرسی منگوا کر بیٹھ کر انہیں بنیادی فرائض کی تعلیم دے رہے. یہ مسجد النبوی کے بنیادی اعمال ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک صاحب آ کر کے احرام کہاں سے باندھنا چاہیے آپ سے درخواست کی, آپ سے سوال کیا, فتویٰ معلوم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میقات کے ساری جگہوں کی تفصیل بتائی کہ آپ کو یہاں سے میقات, یہاں سے آپ کو احرام باندھنا, آپ کے لیے یہ جگہ میقات ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے اوقات مجھے سکھلا دیں. آپ نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی سیدھے سادے بڑے میاں ہیں, انہیں اگر ہم لکھ کر کے دے دیں تو نہیں سمجھ سکتے, زبان سے بتا دیں تب بھی نماز کے اوقات کو پہچان نہیں سکتے. آپ نے اپنی فراست سے سمجھ لیا. چنانچہ آپ نے فرمایا اقیم معی, ایک روایت میں آپ نے فرمایا صلی معی, ایک روایت میں آپ نے فرمایا امروا ان یشهد معه الصلاۃ, کہ آپ ہمارے ساتھ ٹھہر جاؤ اور ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کے اوقات کی تعلیم دینے کے لیے, ان بڑے میاں کو نماز کی اوقات کی تعلیم عملی طور پر دینے کے لیے 2 دن تک اس طرح نماز پڑھائی کہ پہلے دن 5 نمازیں اول وقت میں, دوسرے دن 5 نمازیں آخر وقت میں. پہلے دن نماز فجر کی شروع وقت میں اور دوسرے دن آخر وقت میں. پہلے دن ظہر کی نماز اول وقت میں, دوسرے دن آخر وقت میں. 2 دن تک ان کو نماز کا اوقات کا درس دیا جا رہا ہے. باب مواقیت الصلاۃ. جب 2 دن گزر گئے تو آپ نے فرمایا انہیں سائل کہاں ہیں وہ بڑے میاں جو نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا میں یہاں ہوں. آپ نے فرمایا نماز کے اوقات جائیے.
اتنی سیدھی سادی تعلیم مسجد کے ماحول کے اندر. کوئی کسی بھی وقت مسجد میں آ جائے, عقائد کا علم حاصل کرنا ہے اور مسائل اور فرائض کا علم حاصل کرنا ہے لے سکتا, حدیث کا علم حاصل کرنا لے سکتا ہے. عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان تھے, ہمارے ذمے زکوٰۃ اور صدقات کے اونٹ کو چرانے کی ذمہ داری تھی. باری باری ہم اونٹ چرایا کرتے تھے. جب باری نہیں ہوتی ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں رہتے, مسجد میں رہتے اور آپ کے صحبت سے علم حاصل کرتے رہتے, ایمان سیکھتے رہتے. جب باری ہوتی تو اس دن بھی کوشش کرتے کہ کسی طرح جلدی باری ختم کر کے آئیں اور حضور کی صحبت سے کچھ سیکھ لیں. تو چنانچہ کہتے ہیں ایک دن میری باری آئی, میں گیا اونٹ چرا کر کے جلدی سے آیا اور اونٹوں کو باندھا اور فوراً میں حضور کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیثیں بیان فرما رہے تھے. مجھے یہ حدیث یہاں سے ملی, آپ نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کر کے اور اچھی طریقے سے نماز پڑھے کہ دل سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. میں نے کہا کتنی بڑھیا, کتنی عمدہ حدیث ہے. اتنے میں نے دیکھا میرے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے والی حدیث اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے, اس سے پہلے والی حدیث اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے. میں نے دیکھا تو حضرت عمر بیٹھے ہوئے. میں نے کہا اے عمر, میں تو اونٹ چرانے کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکا, شریک نہ ہو سکا, لہذا وہ حدیث مجھے آپ سنا دیجئے, بتا دیجئے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے حدیث میں کہ جو شخص اچھی طریقے سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک روایت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, دونوں مسلم شریف کی روایت ہے اور ایک ہی جگہ آگے پیچھے سندیں اس کی ہیں. تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں ایک اونٹ چرانے والے ایک صاحب وہ آ کر کے حدیث کا درج اس طریقے سے حاصل کر سکتے. یہ سلسلہ تھا مسجد النبوی کے اندر کا عام سلسلہ علم کے لینے دینے کا, علم کے سیکھنے سکھانے کا. ہماری تو بنیادی ذمہ داری ہے اپنے مساجد کو ان تمام اعمال کے اعتبار سے آباد کرنا ہے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو گشت کروائے اور خود حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ملاقاتیں کی, گشت کیے, ان سارے گشتوں کا, ان سارے ملاقاتوں کا خلاصہ اور موضوع یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو کس طریقے سے منکرات کے, غفلت کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لایا جائے. اس لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات صحابہ کے گشت اور ان کا خلاصہ نقل کیا. حضرت عبداللہ بن رواحہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چاروں صحابہ کے واقعات نقل کیے کہ وہ کس طرح لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے اٹھو چلو ہم اللہ کے تذکرے کریں اور تھوڑی دیر اپنا ایمان تازہ کر لیں. لوگوں نے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کو دیکھیے, یہ مستقل ایمان کو چھوڑ کر عارضی ایمان کی ہمیں دعوت دے رہے, ہم تو آپ پر مستقل ایمان لا چکے. آج یہی زعم اور یہی دعویٰ ایک ایک ایمان والے کے دل کے اندر پیدا ہو گیا. ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان کی دعوت کی یا ایمان کی مجلسوں کی, مغیبات کے تذکیروں کی, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت ابن رواحہ پر رحم فرمائے, وہ ان مجالس کو پسند کرتے ہیں جس پر اللہ رب العزت فخر فرماتے ہیں. اور انہوں نے خود کہا کہ اگر ہم ایمانی مجلسوں میں نہیں بیٹھیں گے اور غیب کے تذکرے سنیں گے نہیں, کریں گے نہیں, تو ہمارا ایمان کفر کی طرف اتنی تیزی سے پلٹ جائے گا, نفاق کی طرف اس سے زیادہ تیزی سے پلٹ جائے گا جتنی تیزی سے ہانڈی کے اندر ابلنے والی چیزیں اوپر سے نیچے پلٹ جایا کرتی, اتنی تیزی سے پلٹ جائے گا. قرب قیامت کے موقع پر جتنے بھی فتنوں کا تذکرے احادیث میں ملتے ہیں, ان سارے فتنوں سے حفاظت کا جو سب سے اہم اور بنیادی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے, اس میں بنیادی عمل جماعت کو لازم پکڑنا, بنیادی عمل عموم کے ساتھ چمٹ کر رہنا, اور بنیادی عمل مسجد کو لازم پکڑنا. یہ تینوں لازم ملزوم ہے. جو مسجد میں آ گیا اسے جماعت اور عموم دونوں چیزیں مل جائیں. مسجد سے ہٹا ہوا آدمی اور مسجد سے دور رہنے والا آدمی وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا نہیں سکتا. یہ بات بالکل یقینی ہے. قرب قیامت میں سارے فتنوں سے بچنے کا بنیادی علاج, بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ اگر قرب قیامت میں اس طریقے سے جب تسلسل کے ساتھ فتنے آویں گے, جس طریقے سے لڑی کے ٹوٹنے پر موتیاں تسلسل سے اور تسبیح کے دانے گرتے چلے جاتے ہیں, اس زمانے میں جماعت کو لازم پکڑنے کے لیے اگر ایسا ہی بادشاہ مل جاوے, ظالم بادشاہ, کہ وہ روزانہ تمہیں کوڑے لگاتا ہو اور تمہارے سارے حق کو
مار لیتا ہوں تو اس کے ساتھ چمٹ کے رہنے میں ان سارے فتنوں سے تمہاری حفاظت ہے. اس کے ساتھ چمٹ کے رہنے میں ان سارے فتنوں سے ہمارے لیے حفاظت ہے. جماعت کے ساتھ التزام اور عموم کے ساتھ التزام یہ اصل فتنوں سے بچنے کا بنیادی سبب. تو ہمارے گشتوں کا موضوع اس لیے آبادی کا عمل یہ قرن اول کی اہم ترین اور امت کی تعلیم و تربیت کا بنیادی سبب رہا اور قیامت تک کے لیے یہ مسنون طریقہ رہے گا امت کی تعلیم و تربیت کے لیے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے اندر عنوان قائم کیا باب ذکر العلم والفتیہ فی المسجد کہ مسجد کے اندر علم اور مسجد کے اندر ہی فتوے کا سلسلے. قیامت تک یہ مسنون طریقہ، قیامت تک کے لیے یہ مسنون طریقہ ہے علم کے سیکھنے کا اور علم کے سکھانے کا، اپنی صحبت کے ذریعے بغیر کتاب کے، بغیر نصاب کے اور بغیر کسی راتب کے مسجد کے ماحول میں رکھ کر امت کی تعلیم کی فکر کرنا. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری مسجدیں اس وقت تک مسجد النبوی کے نقشے پر نہیں آ سکتی جب تک کہ ہماری مسجد کی سطح پر پورے عالم کے دعوت کے تقاضے اور علم کے تقاضے پورے نہ ہوں. ہماری مسجدوں کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایک مسجد کے ذریعے سے پورے عالم کے دعوتی اور علمی تقاضے اس طریقے سے پورے ہوں جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں مسجد کی سطح پر یہ سارے تقاضے پورے ہوا کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیں وقت کا کوئی گورنر ہوتا تھا، اس کے لیے گورنری کے تقاضے مسجد میں چل کر جا کر علم کے سیکھنے سکھانے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن شہر کے گورنر بنا کے بھیجے گئے. ان کا سارا نظام حکومت ایک درخت کے نیچے ہوا کرتا تھا لیکن سارا نظام تعلیم و تربیت مسجد کے ماحول میں ہوا کرتا تھا. گورنری کے تقاضوں سے فارغ ہوتے ہی مدائن شہر کے مسجد پہنچتے فوراً گشت ہوتا اور اس گشت کے نتیجے میں 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں بلکہ روایت میں 1000 کا مجمع اکٹھا ہو جاتا. کتنا اکٹھا ہو جاتا؟ آج ہمیں تو خوشی ہوتی ہے 100 آدمی آ گئے، ہم نے آبادی کا عمل کیا 150 لوگ آ گئے، 200 لوگ آ گئے. وہاں تو معمولی بات تھی، 1000 آدمی جڑ گئے. جیسے 1000 آدمی اکٹھے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو اکٹھے اجتماعی طور پر سورہ یوسف کی تلقین کرنی شروع فرما دی. یہ تھی اصل بنیادی بات. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر ہیں. ان کا معمول تھا کہ اپنی تمام گورنری کے تقاضوں کے باوجود وہ مسجد بصرہ کی جامع مسجد پہنچا کرتے تھے اور وہاں بے شمار حلقے لگا کرتے تھے اور ان حلقوں میں براہ راست بیٹھ کر ایک ایک کا قرآن خود سنا کرتے، اسے صحیح کرا کر. ابو رجاء العطاردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبت میں رہ کر اسی بصرہ کی جامع مسجد میں پوری سورہ اقرا میں نے یاد کری. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر ہیں، وزارت کے بے شمار تقاضے کوفہ کے اندر، لیکن وزارت کے تقاضے مسجد چل کر جا کے علم کے حلقے لگانے اور ایمان کے حلقے لگانے کے لیے ان کے لیے مانع نہیں. مسجد آتے تھے اور ایک ساتھی سے پوچھتے تمہاری آیت کہاں تک پہنچ گئی، تمہارا سبق کہاں پہنچ گیا، اور پھر اسے اگلی آیت کی تعلیم دیتے. بلکہ ایک روایت میں یوں ہے ایک آیت سکھلاتے اور سکھلانے کے بعد پھر فرماتے لہی خیر مما طلعت علی الشمس، لو یہ آیت لے لو، یہ آسمان زمین کے درمیان جتنی چیزوں پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اس سے زیادہ قیمتی ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے. پھر اگلی آیت سکھلاتے پھر یہی فضیلت سناتے لہی خیر مما طلعت علی الشمس. اس طرح ایک آیت اور اس کی فضیلت کہتے ہیں اس طرح وہ پورا قرآن پاک ہمیں سکھلایا کرتے. آپ اندازہ لگائیں کتنا وقت حضرات صحابہ مسجد کو دیا کرتے، بلکہ ہے جو صحابہ کے اندر موجود ہے. اتنا لمبا وقت حضرات صحابہ مسجد میں رہا کرتے تھے دعوت کے تقاضوں کے لیے کہ گھر ہوتے تھے اس کے باوجود گھر جا کے سونے کا موقع نہیں ملتا. حضرت عمر مسجد ہی میں لیٹ جاتے تھے تھک کر کے، تقاضے اتنے ہوتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا ذاتی مکان، لیکن خلافت کے امور دعوت کے اتنے تقاضے کہ تھک کر کے مسجد ہی میں لیٹ جایا کرتے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور خلافت میں اعلان کرنا پڑا کہ بھائی مسجد کے اندر ان ایمانی اور علمی لمبی مجلسوں کی وجہ سے جو آدمی تھک جائے اس کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے، تھوڑی سی اپنی تھکان کو ختم اتارنے کے لیے تھوڑی دیر مسجد میں کمر سیدھی کرنے کی اجازت ہے، اعلان کرنا پڑا. بلکہ روایت میں موجود ہے حضرات صحابہ جس طریقے سے نماز کا انتظار کیا کرتے تھے اس طریقے سے مشورے کے انتظار میں گھنٹوں بیٹھا کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب تقاضے بڑھتے چلے گئے تو ان کے مشورے کے احباب میں حضرت علی ہیں،
حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم جیسے حضرات تھے، ان کا معمول تھا کہ اپنے بشری تقاضے، گھریلو تقاضے، کاروبار کے تقاضے جلدی سے جلد مختصر وقت میں پورا کر کے فوراً ممبر اور روضے کے درمیان آ کے بیٹھ جاتے تھے گھنٹوں. کیوں؟ روایت میں موجود ہے صراحت، تاکہ پورے عالم سے اور اندرون سے کوئی بھی دعوت کا تقاضا کسی بھی وقت امیر المومنین کے پاس آ جائے تو فوراً وہ ہمیں باخبر کر کے اس سلسلے میں مشورہ لینے میں انہیں سہولت رہ جائے. اس وجہ سے ہر وقت مسجد میں پڑے رہتے ہیں. لوگ مشورے کے لیے انتظار کو برا سمجھتے ہیں. یہ تو خلفاء راشدین کی سنت ہے. خلفاء راشدین کی سنت مستقل اس انتظار میں رہے. پتہ نہیں کب کس موقع پر اندرون ملک کا کوئی تقاضا امیر المومنین کے پاس آ جائے یا بیرون ملک کا کوئی تقاضا آ جائے اور فوراً انہیں مشورے کے لیے طلب کرنے میں دیری ہو جائے گی. اس لیے ہر وقت اپنے تقاضوں سے فارغ ہو کے روضے اور ممبر کے درمیان رہا کرتے. یہ سارے واقعات حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں دوسری جلد میں جمع کیے. مشورے کے آداب اتنے واقعات اس میں نقل کیے. اگر کوئی سرسری نظر سے بھی دیکھ لے تو مشورے کے تقریباً 500 اصول کا استنباط کر سکتا ہے. اتنے سارے اصول آداب اس کے اندر نقل کیے. آپ اندازہ لگائیں. اس لیے بنیادی چیز مساجد کو اعمال دعوت کے اعتبار سے آباد کرنے اور پورے عالم کے اندر جتنی جماعتیں ہماری تقاضوں پر جانے والی یا پھر 5 مہینے بیرون جانے والی ان سب کی ذمہ داری، اور اندرون میں چلے 4 مہینے پیدل اور سواری کی جتنی جماعتیں وہ سب عزم ارادے کر کے جائیں. انشاءاللہ ہم تو اپنے مساجد کو مسجد النبوی کے نقشے پر اعمال کے اعتبار سے لائیں گے. اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے مساجد کے اندر 2 گشتوں کی بڑی پابندی کی جائے. ایک بہت بڑا طبقہ تیار ہو گیا جو وہ صرف اپنے پہلے گشت پر قناعت کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. دوسرے گشتوں کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے ہی حلقے اور اپنی مسجدوں سے لگی ہوئی بالکل قریب کی مسجدیں ویران بنجر پڑی. ایک مسجد سے عالم کے تقاضے پورے ہو رہے اور دوسری مسجد کے اس کے پڑوس کے ایک ایمان والے کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہو رہا. کیوں؟ دوسرے گشتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. ہمارے ہاں تو پہلے گشت کی حقیقت اور پہلے گشت میں جان ہی اس وقت پڑتی ہے جب دوسرے گشت کی پابندی ہوگی. جس کا دوسرا گشت جتنا طاقتور، جتنا مضبوط اور جتنے اہتمام اور پابندی سے اتنا ہی اس کے پہلے گشت میں جان پڑے گی. جو ساتھی ایسے ہیں کہ وہ پہلا گشت کرتے ہیں دوسرا گشت نہیں کرتے، وہ بعض اعمال والے ساتھی ہیں، 5 اعمال والے ساتھی نہیں. آپ بتائیں اگر کسی مسجد میں پہلا گشت ہوتا دوسرا گشت نہیں ہوتا، آپ اس مسجد کو بعض اعمال والی مسجد میں شمار کرتے یا بعض 5 اعمال والی میں؟ تو ساتھی بھی 2 قسم کے، بعض اعمال والے اور 5 اعمال والے. سیدھی سی بات. دوسرے گشت کی پوری پابندی ہونی چاہیے. یہ بات قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے. اگر کسی محلے میں 10 مسجدیں اور ایک مسجد مضبوط اور 9 مسجدیں کمزور ہیں، اگر یہ ایک مسجد کے ساتھ ہی اہتمام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ جیسا بتایا جا رہا اس طریقے سے دوسرا گشت کر لے میں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ صرف دوسرے گشت کے ذریعے سے 9 کی 9 مسجدیں 1 سے 3 سال کے اندر اعمال دعوت کے اعتبار سے قائم ہو جائیں گی. سارا نقصان دوسرے گشت کے استخفاف کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. سارا گشت کسی وجہ سے. اب تو ایسے بھی حضرات ہیں جو 3 ٹکڑیوں میں دوسرے گشت کے لیے جاتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اعلان ان کے ذمے ہے اور گشت کے آداب وہ شروع میں جاتے ہیں، شروع میں آ جاتے ہیں. بعض وہ ہیں جو بیچ میں جاتے ہیں، درمیانی بات کی ذمہ داری کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور جن کے آخری بات آخری عمومی بات جن کے ذمے ہے وہ آخری وقت میں جا کر کے واپس آ جاتے ہیں. یہ تو گشت ہوا ہی نہیں ان لوگوں کا جو سمجھ رہے میرا گشت ہو رہا. یہ تو گشت ہی نہیں ہوا. یہ تو نہ مسجد کا گشت ہوا نہ ساتھیوں کا گشت ہوا. پوری مسجد وار جماعت دوسری گشت میں پہنچے. آپ ذرا سا اس کا اہتمام کر رہے ہیں، 1 سال میں آپ کو فرق محسوس ہوگا. بنجر سے بنجر مسجد دوسرے گشت کے ذریعے سے 3 مہینے میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی اگر سارے ذمہ دار اہتمام سے دوسرے گشت میں جائیں. یہ اصل بنیادی چیز. اسی طرح ایک اہم بنیادی درخواست یہ ہے کہ سیروز اپنے قرب و جوار کے گاؤں دیہات ہیں، اطراف ہیں، اس کے اندر کام کو جمانا، اور دوسرے اس کے قرب و جوار اور قریب کے اضلاع ہیں اور اپنے صوبے کے دور دراز کے علاقے، بنجر علاقے، ان کے اندر کام جمانے کے لیے 3 باتوں کا اور اہتمام کرنا ہے جو کل سے کارگزاری کی روشنی میں ہمارے سامنے بات آتی رہی. ایک یہ کہ ہر پرانا ساتھی اپنا وقت متعین کر کے خود محنت کر کے اپنی جماعت بنائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عمل پر حضرات صحابہ کو نبوت کے مل جانے کے بعد ڈالا ہے تو وہ انفرادی دعوت اور اپنی محنت کر کے تشکیل کرنا، وصولیابی کرنا سب سے پہلا کام حضرات صحابہ کو سکھلایا. ایک صحابی کو اپنے خاندان میں بھیج دیا، اپنے قبیلے میں بھیج دیا. ایسے خاندان، ایسے قبیلے کہ ان کے لیے بددعائیں کرانے کے لیے آتے تھے. یہ تو ماننے والے نہیں ہیں، آپ تو بددعائیں کر دیں.
جیسے لوگ آتے ہیں نا، ہم نے دوسرا گشت بہت کر لیا، ذرا سا بھی اثر نہیں پڑ رہا، تو کہیں بن عمرو دوسی پہنچے تھے، تھوڑے دنوں میں واپس آ کے درخواست کی کہ آپ بددعائیں کر دیں، نہیں میں تو لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا، میں تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، جاؤ آپ محنت کرو، تمہارے جیسے بے شمار لوگ تمہارے خاندان قبیلے میں موجود ہیں، جاؤ محنت کرو۔ چنانچہ وہ گئے اور سارے تقاضے چھوڑ کر کے عمومیت کے ساتھ اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گاؤں میں محنت کرتے رہے۔ بدر بھی ختم، احد بھی ختم اور خندق بھی ختم۔ خیبر کے موقع پر آگے پیچھے وہ 80 گھرانے کو لے کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کتنے گھرانے کو لے کر؟ 80 گھرانے کو لے کر پہنچے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ یہ اصل بنیادی بات۔ جوڑوں کی کثرت یہ تو کام کی قلت کی علامت ہے۔ جوڑوں کی کثرت کام کی قلت کی علامت ہے۔ مولانا الیاس رضی ہمیشہ ملفوظ یاد رکھیں، فرمایا کرتے تھے یہ اجتماعات ہمارے کام کا جز نہیں ہے۔ اور خوب دیکھنے میں یہ بات آ رہی ہے کہ جتنا عمومی کام کی ترغیب دی جاتی ہے، اتنا ہی ساتھیوں کے اندر جوڑ اجتماعات کی تاریخ لینے کی اندر سے طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں سے بتائی جاتی بات کہ اپنے مساجد کے اعتبار سے اعمال دعوت کو مضبوط کریں، اور ساتھیوں کے اندر طبیعت میں تقاضا رہتا ہے جوڑ اجتماع کا۔ فرماتے تھے کہ اگر یہ نہج سے ہٹ گئے یہ اجتماعات، تو پھر تو یہ ہمارے کام کے لیے دو اعتبار سے مضر ہیں، ایک اس کے اندر شہرت ہے اور دوسرا اس کے اندر مالیت کا مسئلہ ہے۔ اس اعتبار سے تو یہ جوڑ سراسر ہمارے لیے مضر ہے، ہمارے کام کے لیے نقصان دہ۔ اور جتنا نفع بخش کام عمومی کام کے اندر ہے، اتنا کسی کے اندر نفع نہیں۔ اس لیے بنیادی چیز کہ ہر ایک کی ذمہ داری، چاہے مہینے کے 10 دن ہو اور آخری درجہ مہینے کا 3 دن، لیکن اپنا ہفتہ متعین کر کے اور خود محنت کر کے جماعت بنا کے لے کر کے جائے۔ اور دوسری بنیادی بات کہ بنجر بستیوں کی طرف رخ کرنا، اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ کمزور علاقوں کے اندر تسلسل کے ساتھ جماعت جائے۔ اگر یہ 3 رخ صحیح ہو جائیں، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اگر 10 سال بھی کسی علاقے کسی صوبے میں اجتماع نہ ہو تو انشاءاللہ وہاں کی ساری کمزوری اللہ تعالیٰ اس عمومیت کی وجہ سے دور فرما دے گا۔ ہر آدمی اپنی محنت کر کے اپنی جماعت بنائے اور بنجر بستیوں میں اپنی جماعتوں لے کر کے جائے۔ اور تیسری بات، بنجر بستیوں کے اندر جماعتیں تسلسل کے ساتھ ڈالی جائے۔ اپنے ساتھیوں کو اس بات کی کوئی گنجائش نہ دی جائے کہ وہ اپنے اختیار سے اپنے مرضی کے رخوں پر چلے جائیں، اس کی کوئی گنجائش نہ دیکھو۔ یہ تو سراسر کام کے اندر خیانت ہے، یہ تو سراسر کام کے اندر خیانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حال یہ تھا کہ جب معلوم ہوتا کہ یہ رخ بہت کٹھن ہے اور مدینے کے ماحول میں بیٹھ کر اگر یہ رخ دے دیا جائے تو جماعت جانے کے لیے ہی تیار نہ ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے، ایک پرچی میں لکھ کر کے امیر کے حوالے کر کے کہتے کہ تم چلتے رہو مدینے سے نکل کر، جب 3 دن کے فاصلے پر پہنچ جاؤ تو پرچی کھول کے دیکھ لینا، اس میں رخ لکھا ہوگا۔ کیا لکھا ہوگا؟ خدا کی قسم اس سنت کو یہ مجمع زندہ کرے سب سے پہلے۔ اللہ رب العزت قرن اول کی طرح بنجر علاقوں کے اندر دین کو اور علم کو زندہ فرما دے۔ 3 دن کے بعد کھول کے دیکھنا، اس میں رخ ملے گا، اور پھر ساتھیوں کے سامنے بات رکھو کہ جو اب جانے کے لیے تیار ہے وہ چلے، اور جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلے۔ اتنی دور کے بعد کہ واپس جو جانا چاہتا تھا وہ بھی واپس نہ جا سکے، آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہ ہے اصل بنیادی چیز۔ ہر ایک کی بنیادی ذمہ داری اپنی جماعت خود بنا، ہر ایک کی ذمہ داری بنجر علاقوں کے اندر اپنی جماعتوں کو لے کر کے چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ تسلسل کے ساتھ جماعت کو ڈالا جائے۔ تعقیب الجیوش، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں عنوان قائم کیا، پیدر پہ مسلسل ایک پٹی پہ جماعتیں بھیجی جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایت دی کہ جاؤ بحرین، جاؤ نجران، اور جا کر کے فوراً گشت کرو، محنت کرو، اور وہ دین اسلام میں داخل ہو جانے تو پھر آگے نہیں بڑھنا بلکہ وہیں رہ کر کے انہیں بنیادی فرائض کی تعلیم دینا اور انہیں بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور جب یہ کام بھی ہو جائے تو آپ کارگزاری کا خط لکھنا، اب ہم آگے بتائیں گے تمہیں کیا کرنا۔
چنانچہ ایسی کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پہنچتے ہی انہوں نے صبح سے لے کر شام تک دو کی جوڑیاں گھوڑ سوار کی بنائی اور وہ یہ اعلان کرتے ہوئے گشت کر رہے تھے اسلموا تسلموا اسلموا تسلموا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ سلامتی پالو گے. چنانچہ شام تک سارا علاقہ اسلام میں داخل ہو گیا. پھر خیمے لگا کر حلقے لگا کر انہیں نماز سکھلانے اور فرائض کی تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے. جب اس سے بھی فارغ ہو گئے تو خط لکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جیسا فرمایا ویسا ہم نے کیا, اب کیا کرنا ہے؟ اور ابھی ہم یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں اور انہی کاموں میں مشغول ہیں. جب تک آپ کا اگلا فرمان نہیں آئے گا ہم نہ واپس آئیں گے نہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور جائیں گے. یہ تھے اصل سنت طریقے جس میں بڑی کوتاہی ہو رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خط میں آپ نے جوابی خط لکھا کہ ٹھیک ہے اب ان کو مزید ترغیب دو, مزید ڈراؤ, آخرت کی فکریں دلاؤ, ایمانیات کے مذاکرے کرو اور اچھی طریقے سے ان کو دین پر جماؤ, اور جب اچھی طرح جم جاوے تو اب نقد جماعت ان کے سرداروں کی بنا کر پھر مدینہ طیبہ لے کر کے آؤ. اصل بات ہے تو صاحبوں نے سارے واقعات جمع فرمائے. یہ دین 3 چیزوں کی ضرورت, ہفتہ متعین کر کے جماعتیں جائیں. اور یہ بھی درخواست ہے کہ جماعتوں کی کمی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم افراد سازی کا کام نہیں کرتے. ہماری ذمہ داری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج اور سنت پر اپنے ایک فرد کو دعوت کے ذمہ داری پر کھڑا کریں اور ان کو ذمہ داریاں اپنی موجودگی میں دیں اور نگرانیاں کریں کہ وہ کس طریقے سے جماعتوں کو لے کے چل رہے ہیں, کس طریقے سے جماعتوں کو چلا رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کے ذمے 2 کام ہیں, ایک تو مامورین کو تیار کرنا, مامورین کی ڈیلیوری, اور دوسری ذمہ داری امراء کی ڈیلیوری. امیروں کی بھی ڈیلیوری چاہیے. کس کی ڈیلیوری؟ امیروں کی ڈیلیوری. ہر پرانے ساتھی کے ذمے 1 سال میں 4 امیر تیار کر کے دے. کتنے امیر تیار کر؟ 4 امیر تیار کر. ہمارے یہاں کوئی اصول نہیں کہ جو کوئی پرانا ساتھی کسی مسجد کا ہے وہ زندگی بھر وہاں سے چلے کی جماعت لے کے چلتا رہے امیر بن کے, زندگی بھر 3 دن کی جماعت میں ہمیشہ امیر بن کے چلتا رہے. ہمارے یہاں کوئی اصول ہی نہیں, یہ تو آپ لوگوں نے خود ہی بنا لیا. اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ اگر ابو بکر اور عمر کسی جماعت کے امیر بن کے چل سکتے ہیں تو حضرت اسامہ بھی ابو بکر اور عمر کے امیر بن کے چل سکتے ہیں. ہمارے لیے کیا مانے, اس میں کیا شرم حیا کی بات ہے, اس میں کیا بڑے عمر کی چھوٹے عمر کی قید ہے, کچھ بھی نہیں. ایک امانت ہے, جلدی سے جلد دے دو آپ امت کو, جلدی سے جلد دو. یہ ہے اصل بنیادی چیز. 3 سے 4 مرتبہ ایک پرانا ساتھی سیر و دامہ امیر بن کے جا سکتا ہے, باقی 8 مرتبہ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو قوت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ ذمہ داری سونپے, خود مامور بن کے جاوے, نگرانی کرے, کیسے مشورے کرا رہا, کیسے جماعتیں چلا رہا, کیسے سنتوں کی تعلیم دے رہا. جو کمی بیشی ہو جائے تو سوچے میری ہی غلطی, اللہ سے بھی مانگے اور اسے پیار محبت سے تنہائی میں اسے کام سکھلائے. اس طرح 1 سال کے اندر جلدی سے جلد 3 امیروں کی ڈیلیوری کریں, تب کام میں ترقی ہوگی. اب تو اور بھی کام سمٹتا جا رہا, سارے پرانے اکٹھے ہو کر ایک جماعت میں جا رہے, سارے پرانے اکٹھے ہو کر ایک جماعت میں جا رہے. نہیں بھائی, سب سے زیادہ نقصان اسی سے ہو رہا. سیروزہ کے خروج سے لے کر چلے کا 4 مہینے کا سارا خروج اسی میں سمٹ کے رہ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ تشکیل کا سارا سلسلہ بند, کیونکہ سارے ذمہ دار ذرا تیار ہے اور جب وقت طے ہو جائے گا ٹکٹ بن گیا اور اکٹھے ہو کر کے نکل جاتے ہیں. نہیں بھائی, یہ سلسلہ نہیں, یہ سلسلہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہر فرد امت کو اپنے محنت کا میدان بنائے اور ان کی تشکیلیں کرے, انہیں تیار کرے. جب تک ذمہ دار حضرات میدان میں نہیں اتریں گے اس وقت تک اللہ کی مددیں نہیں اترے گی, اللہ کی مدد نہیں اتر سکتی. میدان میں ذمہ داروں کو اترنا ہے. یہ تقسیم کار ہمارے یہاں نہیں کہ ہم مشورے والے ہیں, تشکیل والے دوسرے صف کے لوگ, وصولیابی والے تیسرے صف والے, بستر لانے والے چوتھے صف والے. ہمارے یہاں کوئی اصول نہیں. ہمارے ہم مشورے والے اور یہ سب میدانی کام کرنے والے, یہ کوئی اصول سیرت میں نہیں ملتا. اللہ کے نبی کی تو سیرت ہی ہے کہ جس طرح قرن اول میں پہلے دن نبوت کی ملنے کے بعد گھنٹوں ایک کے پاس جا کے دعوت دے رہے اور خود اپنی ذات سے دعوت دینے میں اپنے آپ کو تھکا رہے, اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی میں بھی ایک صاحب آئے مشرک مسجد کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور درخواست کی کہ اجازت دے میں گردن اڑا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور پھر دعوت دیتے رہے. اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو آپ نے فرمایا عمر میں اگر تمہاری بات مان لیتا تو یہ شخص جہنم میں چلے جاتے. آپ اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کتنا تھکا رہے انفرادی دعوت میں.
سب سے بڑی بنیادی سنت. جس طرح مسجد کے ماحول میں لا کر دعوت دینا سنت، اس طرح اپنی ذات سے جا کر کے دین کی دعوت کو پہنچانا بنیادی دعوت کی سنت ہے. اس پر قائم رہنا ہے. تشکیل اہم ترین سنت، اس پر قائم رہنا ہے. اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہماری بنیادی ذمہ داری اپنے گھروں کے اندر اعمال دعوت کو قائم کرنے کا اہتمام کیا جائے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والی خواتین کی تعلیم اور ان کی تربیت کے لیے اعمال متعین فرما کے قرآن میں دیے ہیں. قرآن کا حلقہ اللہ کا امر ہے، حدیث کا حلقہ لگانا لینا اللہ کا امر ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفسرین کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان آیات کے اندر خطاب اگرچہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، لیکن حکم قیامت تک کے لیے عام ہے. اس کا مطلب یہ کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی تعلیم و تربیت یہ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ نے رکھی ہے. اس کی تاثیر، اس کے حلقے لگانے میں اللہ نے تاثیر رکھی. ایسی اللہ تربیت فرمائیں گے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ضدی لوگوں کی قرن اول میں تربیت فرمائی. اصل بنیادی بات، جو کتنا تنگ دل، سخت دل، ضدی قسم کا انسان کسی گھر کے اندر، کسی خاندان کے اندر نہ دین پہ چلنا چاہتا اور دین کے معاملے میں، دین کی محنت میں روڑا اور رکاوٹ بنا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس کی تربیت فرما دیں گے اگر اس گھر کے اندر قرآن اور حدیث کے حلقے کا اہتمام. حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو اپنی بہن کو مارا. رات جب میں نے اپنی بہن کو مارا اس وقت بھی وہ سورہ اقرا کی آیات پڑھ رہی تھی، اور مار کے تھک کے میں لیٹ گیا. صبح کے وقت جب میری آنکھ کھلی اس وقت بھی سورہ اقرا کی آیات کے پڑھنے کی میری بہن کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی. بس ایک حلقے کے اندر، ایک رات کے اندر میری طبیعت اور میرا دل پلٹ گیا. اسلام کی طرف میری طبیعت اور میرا دل مائل ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت پر آ سکتے ہیں ایک دن کے حلقے کی وجہ سے، تو پھر جس کے اندر اللہ نے پہلے سے اسلام اور ایمان کا نور رکھا ہے وہ ان قرآن اور حدیث کے حلقوں کی وجہ سے کتنا دین کی طرف مائل ہوگا، کتنے اعمال میں ترقی ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم کھانے پینے کی سنتیں یاد رکھتے ہیں اور عادات کی سنتیں یاد رکھتے ہیں، لیکن دعوت کی سنتیں اور اس میں بھی گھر کے اندر قرآن کا حلقہ لگانا دعوت کی اہم ترین سنتیں اور حدیث کے حلقے لگانے اہم ترین سنتیں. اس کے کوئی تذکرے، اس کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں. اللہ نے صاف فرمایا جتنی بھی گناہوں کی گندگی ہے اس سب کو ہم دور کر دیں گے اور تمہیں مکمل پاک صاف کر دیں گے. یہ اعمال تطہیر ہے، یہ اعمال تطہیر ہے. اللہ کی ذات مطہر اور اللہ کی ذات مزکی ہے. اگر کسی کو بے شمار اعمال کرنے کے اعتبار سے وقت میں برکت دے دی جائے اور جسمانی طاقت قوت دے دی جائے، ان تمام اعمال کے کرنے پر وہ تربیت نہیں ہوگی جو تربیت ایک سورہ کوثر کو لے کر، اپنی گھر والی کو لے کر حلقے لگانے پر اللہ تربیت فرمائے. کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اس عمل کا، اور ضمانت تربیت کی کفالت کی اللہ نے اپنے براہ راست خود لیا، کسی اور کے حوالے نہیں فرمائے. اور اتنا قدیم اور اتنا پرانا عمل کہ سیرت میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری کے مل جانے کے بعد اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمل جس سے اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کی محنت کا آغاز فرمایا وہ قرآن کا حلقہ اور حدیث کا حلقہ ہے. بخاری شریف کی روایت ہے بابو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے مل جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو آ کر سارا واقعہ سنایا. یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو درس حدیث کہتے ہیں، درس بخاری، اور یہ خود واقعہ ہو رہا ہے عملاً، تو کیا حدیث کا حلقہ نہیں ہے؟ آپ سوچ لیں. اور اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھ کے سنائیں. اقرا بسم ربک الذی خلق 3 مرتبہ کھینچ کر چھوڑ کر پڑھنے کو کہا. میں نے کہا ما انا بقاری. پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے یہ آیتیں میرے سامنے پڑھ کر کے سنائی، اور یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو سنا. سیرت میں کہیں نہیں ملتا کہ وہاں غار ہیرا میں نبوت کے مل جانے کے بعد، غار ہیرا میں نبوت کے مل جانے کے بعد کہیں اور گئے ہوں اور یہ سارا واقعہ سنایا ہو، یا کسی کو یہ آیتیں سنائی ہو. کہیں واقعات کہیں نہیں ملتے. بخاری شریف کے اندر موجود سب سے پہلے گھر اور حضرت خدیجہ کو لے کر حدیث کا حلقہ، قرآن کا حلقہ. کتنا قدیم عمل، آپ اندازہ لگا. آپ کا تو حال یہ تھا کہیں بھی چلے جاتے تھے وہاں بھی قرآن کا حلقہ لگا رہے، حدیث کا حلقہ لگا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اگر اپنے سسرال چلے گئے تو ساس سسر اور اپنی اہلیہ کو لے کر قرآن کا حلقہ لگا رہے. اما عائشہ پہ زنا کی تہمت لگ گئی، واقعہ مشہور ہے. اللہ کے نبی گئے اور فرمانے لگے کہ عائشہ توبہ کر لو. اما عائشہ اپنی والدہ کو دیکھ رہی ہیں، وہ بھی رو رہی ہیں، اپنے ابا کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی رو رہے. آپ فرما رہے کہ توبہ کر لو.
اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، اگر زنا کیا اللہ معاف کر دیں گے. ہم عائشہ فرماتی ہے اللہ جانتے ہیں کہ میں اگر ان کی بات مان کے توبہ کر لوں تب بھی میں بری ہوں، اور میں توبہ نہ کروں تب بھی میں بری ہوں، اللہ جانتے ہیں. اور مجھے یقین تھا اللہ رب العزت میری برات کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ آیات اتاریں گے، لیکن میری حیثیت اور میری ذات اس سے بہت کمتر ہے کہ میری شان میں میری برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے آیتیں اتار دے جس کی تلاوت قیامت تک ہوتی رہے. کہتی کہ بس میں سوچ ہی رہی تھی، اتنے میں اللہ کے نبی کے اوپر وحی کے اترنے کے آثار. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے پھر فرمانے لگے عائشہ تمہیں خوشخبری و بشارت ہوں. انتظار نہیں فرمایا بلکہ اسی وقت سورہ نور کی دوسرا رکوع پورا کا پورا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات میں اللہ نے اتار دیا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ہم اندازہ لگائیں اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک رکوع کا حلقہ لگا لیا. اسی وقت حضرت ابو بکر ہیں اور ام رومان پردے میں بیٹھی، حضرت عائشہ سامنے. اتنا اہتمام. امام بخاری نے تو اتنے سارے عنوانات قائم کیے گھر کے اندر تعلیم دینے کے اور قرآن کے حلقے لگانے، حدیث کے حلقے کے شمار کرنا مشکل. اگر کوئی شخص گھر میں آیا تھکا ہوا ہے اور آنے کے بعد حلقہ نہ لے سکے سو جاوے تو پھر اس کے بعد تھکان ختم ہو گئی اور نیند سے بیدار ہو جاوے آدھی رات میں بھی وہ حلقہ لے سکتا ہے. باب العلم والعظت باللیل عنوان قائم کیا امام بخاری نے. رات کے وقت میں اپنے بیوی کو علم سکھلانا اور واعظ اور نصیحتیں کرنا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آرام فرمانے لگے، پھر اچانک آپ بیدار ہوئے. استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فقال سبحان اللہ ما انزل من الليل الفتنہ وما فتح من الخزائن ایقظوا صواحبات الحجر فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. رواہ البخاری. مختصر سی حدیث عنوان قائم کیا امام بخاری نے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ام سلمہ کو لے کر کے حدیث کے حلقے لگا رہے. اللہ اتنا اہتمام قرآن کا حلقہ گھر میں اور حدیث کا حلقہ لے. اللہ معاف فرمائے کام کرنے والا ایک طبقہ ایسا کہ جو ابھی تک اپنے گھروں کے اندر اپنی ذات سے ان دونوں حلقوں کا اہتمام نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ بڑی تیزی سے بے دینی، جہالت، بے پردگی کام کرنے والوں کے گھروں کے اندر داخل ہوتی جا رہی. ابھی تک اس کی اہمیت نہیں. باہر کے تقاضوں کا اتنا غلبہ کہ گھر آ کر کے اپنے گھر والی اور بچوں کو لے کر حلقہ لگانے کی توفیق نہیں ہو رہی. نہیں، یہ کوئی کام نہیں ہمارے. کامل و مکمل اللہ کے نبی کی اتباع دعوت کے سنتوں کے اندر اس وقت ہوگی جب ہم اپنے گھر میں بھی اہتمام سے وقت لے کر اپنے بیوی بچوں کو لے کر قرآن کے حلقے میں خود براہ راست شریک اللہ کے نبی کی سنت سمجھ. اور کسی بھی شریعت کے اندر، سیرت کے اندر کوئی عذر ایسا شرعی نہیں ملتا جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا حلقہ اس گھر میں لگانے سے منع کر دیا ہو یا عذر والی کو اس حلقے سے اٹھا دیا ہو. بلکہ روایت میں تو یہ ملتا ہے، سیاہ ستہ کی روایت میں بات ملتی ہے کہ شرعی عذر کے ہوتے ہوئے اس گھر میں قرآن کا حلقہ اور عذر والی کو بٹھایا جا رہا اہتمام کے ساتھ. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی حجری وانا حائض فیقرأ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور میں ایام سے ہوں اور آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے، میں سنتی جا رہی. یہ اصل بنیادی چیز. جتنا آپ سیرت پر کام کو لائیں گے اتنا اسباب ہدایت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور ہدایت عام ہوتی چلی جائے گی. اور جتنا اس کام کو تجربوں اور شخصیتوں کے حوالے کریں گے اتنا اسباب ہدایت سے دور ہو کر امت ہدایت اور اسباب ہدایت سے محروم ہو جائے گی. اصولی بات، یہ اصل بنیادی چیز. کیوں؟ اس لیے کہ عام حالات میں شیاطین خواتین کو اتنا گمراہ نہیں کر سکتے جتنا عذر کے ایام میں شیاطین خواتین کو گمراہ کر لیتے ہیں. ایسے موقع پر تو ان کو فرشتوں کا ماحول، فرشتوں کے پروں کے اثر میں رکھنا، اس کے لیے قرآن حدیث کا حلقہ اہتمام کے ساتھ لگانا. اگر کسی گھر میں صرف میاں بیوی ہیں، بچے نہیں ہیں اور ایسا شرعی عذر پیش آ جاوے، گھر آوے اپنے اہلیہ کو لے کر کے قرآن پڑھتا جاوے اور اس کی گھر والی سنتی رہے، یہ اللہ کے نبی کی عین سنت. یہ اصل بنیادی چیز. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئی، اسماء بنت یزید، اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں پہنچ کر دین سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم ان سارے موقعوں سے محروم ہیں. آپ ہمارے لیے بھی کوئی وقت اور دن مقرر فرما دیں تاکہ ہم بھی دین آپ سے سیکھ سکیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درخواست پر ان کے لیے ایک وقت، ایک دن مقرر کیا اور اس میں جمع کر کے ان سے
دین کی باتیں اور احکامات کی تعلیم انہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر کسی گھر میں خواتین جمع ہو جاتی اور ازواج مطہرات میں سے جو حیات تھی اس وقت ایک یا دو، وہ پردے کے ساتھ جا کر ان خواتین کو دین کی باتیں سمجھایا کرتی، دین کی باتیں سنایا کرتی۔ یہ ایک ایک ایمان والی کے ہدایت پر اور اعمال پر اور فرائض پر پردے پر آنے کا یہ مسنون طریقہ ہے کہ ان کے لیے آپ دینی ماحول قائم کریں اور اس کے اندر ایک ایک ایمان والی کو لا کر کے جوڑیں۔ اسی لیے ہر محلے کے اندر چند مکانات کے بیچ میں ہفتہ واری تعلیم کی بنیاد ہے اور ایک ایک ایمان والی کا تعلق ہفتہ واری تعلیم سے قائم ہو تاکہ اس کے گھر کے اندر فرائض اور سنتیں اور پردے والی اور سادگی والی زندگی اور بچوں کی دینی پرورش اور گھروں کے اندر اعمال دعوت اور گھروں کے اندر مسورہ جماعتوں کے استقبال کا مزاج اور اپنے محرم مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کا جذبہ اور خود اپنے محرم کے ساتھ نکلنے کا داعیہ پیدا کرنا، اس غرض سے ہفتہ واری تعلیم ایک ایک ایمان والی کو لا کے جوڑو۔ دو بہنیں عشرے والی اور 3 بہنیں ایک ایک بار سے روزہ لگائی ہوئی، اگر اس طرح 5 بہنیں ہیں آپ محلے میں تعلیم شروع کرائیں۔ 3 بہنیں ایک ایک مرتبہ سے روزہ لگائی ہوئی اور 2 بہنیں عشرے والی، آپ محلے میں تعلیم شروع کرائیں۔ 4 بنیادی عمل، استقبال، کتابی تعلیم اور 6 صفات اور تشکیل، 1 ہفتے منتخب سے اور 1 ہفتے فضائل اعمال مع فضائل صدقات۔ 6 صفات اور تشکیل دونوں ایک بہن کے ذمے۔ ہفتے کی تعیین کے بغیر 4 سے 5 ہفتے کے دوران آپ ہفتہ واری مشورے سے مردوں کا بیان طے کریں، کوشش کریں ہماری ہفتہ واری تعلیم مسورہ جماعتوں کے نکلنے کا موضوع بنے، نقد جماعتیں نکلیں یا کم سے کم جوڑے نکل جائیں۔ ہمارے یہاں یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ مہینے میں یا 3 مہینے میں ایک جماعت کے نکالنے کا ہم آپس میں مشورہ کر لیں، نہیں، ہر ہفتے ان خواتین کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے جن کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے سے۔ آج ایک ایک جوڑے نکلیں گے، انشاءاللہ پوری جماعتیں نکلیں گی۔ ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے سے عالم بھر کے تقاضے مسورات کے پورے کرنا مقصود ہے، اندرون ملک سے لے کر بیرون ملک کے سارے تقاضے پورے۔ اس رخ پر ہمیں اپنے ہفتہ واری تعلیم کو لانا۔ ابھی کارگزاری سے بات سامنے آئی کہ وقت لگائی ہوئی بہنیں کم ہیں اور جہاں وقت لگائی ہوئی بہنیں بھی ہیں وہاں ہفتہ واری تعلیم کے مقامات بہت کم ہیں، وہاں ہفتہ واری تعلیم کے مقامات بہت کم۔ ہفتہ واری تعلیم کے مقامات جتنے ہونے چاہیے اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ اس کے لیے خواتین کے خروج کا اہتمام ہمیں کرنا، خواتین کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا ایسی بنیادی سنت ہے کہ جس کے اندر قرن اول کی تمام صحابیات مجتمع نظر آتی ہیں۔ ان کو حضور تھا کسی وجہ سے الگ بات، ورنہ ایک عمومی فضا تھی اللہ کے راستے میں خواتین کے نکلنے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین نسائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے اور جن کے نام قرعہ نکلتا انہیں اپنے ساتھ لے جاتے، کبھی ایک ایک زوجہ محترمہ کو لے جا رہے، کبھی 2 کو، اور کبھی ایک سفر ایسا کہ اس میں تمام ازواج مطہرات کو اللہ کے نبی ساتھ میں لے گئے۔ وہاں تو تشکیل کی نوبت نہیں آتی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے جا رہے، بنو غفار کی عورتیں اکٹھی ہو کر کے آ گئیں اور درخواست کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بھی اجازت مرحمت فرمائے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار۔ آپ نے بہت خوشی سے اور بڑی خندہ پیشانی سے ان کو نکلنے کی اجازت دی۔ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انصار کی خواتین کی تقاضے والی ایک جماعت مستقل تیار رہتی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے انہیں اشارہ فرماتے اور وہ انصار کی خواتین اللہ کے نبی کے ساتھ اہتمام سے اللہ کے راستے میں نکلتے۔ یہی وجہ کہ بعض خواتین ایسی تھی جو مسلسل اللہ کے نبی کے ساتھ سفروں میں نکلی۔ ام عطیہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں شریک رہی۔ کتنے غزوات میں؟ 7 غزوات میں شریک رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر جو نفر اور خروج کی بنیاد ڈالی، اس کے اندر مستورات اور مرد ان دونوں طبقے میں کوئی فرق نہیں فرمایا۔ یہ بہت بڑا مغالطہ اور بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم دعوت کی اس ذمہ داری میں اور اس کے اعمال کے اندر، چاہے ہجرت ہو، نصرت ہو اور جان و مال کی قربانی دینی ہو، ان سارے اعمال کے اندر ہم ابھی تک خواتین کو مردوں سے نیچے درجے میں اور دوسرے تیسرے درجے میں رکھنا چاہتے ہیں۔
سیرت کے بالکل سراسر خلاف اللہ رب العزت نے ہر ایمان والی پر یہ فریضہ ڈالا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ہر ایمان والی کی ذمہ داری، ہر ایمان والی مکلف یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہر ایک کے ذمے ہے. جتنی روایتیں ہیں، جتنے نصوص ہیں، اس کے اندر دعوت کے فریضے میں ان دونوں طبقوں میں کوئی فرق نہیں ملتا، ان دونوں طبقوں میں کوئی فرق نہیں ملتا، دونوں کی بنیادی ذمہ داری. جس طریقے سے مردوں کے ایمان میں تکمیل کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بڑا دخل ہے، اسی طریقے سے خواتین کے ایمانیات کی تکمیل میں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بنیادی طور پر دخل ہے. کوئی ایمان والی اپنے اعمال کے اندر کامل اور اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی زندگی میں یہ فریضہ نہ ہو. یہ اصل بنیادی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر جو سب سے پہلی جماعت روانہ فرمائی اس میں بھی خواتین گئی، دوسری جماعت اس میں بھی 17 خواتین گئی اور ملکوں میں گئی اور لمبے زمانے کے لیے گئی. اور جب مدینے کا سلسلہ شروع ہوا تو ساری خواتین ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئی، اور پھر مدینے سے جب خروج کا اور نفر کا عمومی سلسلہ قائم ہوا اور تو خاندان کے خاندان اللہ کے راستے میں نکلے، 100 150 200 اس میں 10 20 خواتین اکٹھی ایک خاندان کے ساتھ نکلا کرتی. عام معمول بن گیا صدیقی اور فاروقی دور میں پہنچتے کہ 2 سال تک خواتین اللہ کے راستے میں وقت لگا کر آتی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 2 سال 2.5 سال اللہ کے راستے میں وقت لگا کر واپس آئے. تو لمبے زمانے کے لیے نکلنا، بار بار نکلنا، تقاضوں پر نکلنا، ملکوں میں نکلنا اور شہادت کے جذبے کے ساتھ نکلنا اور نکل کر خواتین کا ملکوں میں قبریں بنا لینا، یہ ہمارے کام کا موضوع ہے، خلاصہ ہے. یہ تو بہت ہی کم تر اور بہت ہی معمولی درجے کی چیز ہے. تیسرے مہینے کا سہ روزہ، سال کا عشرہ 3 سال میں ایک مرتبہ چلا، اسے تو جتنا حقیر، جتنا معمولی، جتنا کمتر سمجھ کر حسرتوں اور اندر سے ندامت کے ساتھ لگاوے اتنا کم ہے. ایک طبقہ تو ہے اسی پر قناعت کر کے بیٹھ گیا کہ تیسرے مہینے کا سہ روزہ لگ جائے، سال کا عشرہ 3 سال میں ایک مرتبہ چلا. بے موسم کی بے دینی اور بے پردگی جو سیلاب کی طرح آ رہی اسے روکنے کے لیے یہ سارا مجمع بلکہ پورے ہندوستان کے لوگ تیسرے مہینے کا سہ روزہ لگا کر بے دینی بے پردگی کے سیلاب کو روک نہیں سکتے. پورے عالم کی تو بات بہت دور کی ہے. اس لیے ہمیں 2 بنیادوں پر آنا ہے، ایک ادنا درجہ سمجھ کر کے اور آخری درجے کا فریضہ سمجھ کر کہ ہر تیسرے مہینے کا سہ روزہ لگتا رہے پابندی کے، سال کا عشرہ لگتا رہے پابندی کے ساتھ، ہر ایک کے ذمے تیسرے سال کا اہتمام کے ساتھ چلا اور بیرون 2 مہینے لگانا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب تقاضا پیدا ہو جائے نظام الدین سے بتایا جائے، اپنے علاقے کے، اپنے صوبے کے، اپنے گاؤں دیہات کے تقاضے آ جائیں، فوراً نقد مستورات کی جماعت سہ روزہ کی بنائی جائے، فوراً روانہ کیا جائے، فوراً عشرے کی جماعت بنائے اللہ کے راستے میں، فوراً چلے کی جماعتیں بنے، 2 ماہ بیرون کی جماعتیں بنائی جائے، اللہ کے راستے میں روانہ کی جائے. ہر ضلع کے اندر، ہر قصبے کے اندر ایسے 10 20 50 جوڑے تیار کیے جائیں جو کبھی کسی موقع پر بھی تقاضا آ جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو. کبھی بھی سہ روزہ کی جماعت کینسل نہ ہو، کبھی بھی عشرے کی جماعتیں منسوخ نہ ہو، کبھی چلے کی جماعت اس وجہ سے نہ روکی جائے کہ لے جانے والا کوئی نہیں بھائی. ہماری بنیادی ذمہ داری مسجد کے مشورے سے لے کر کے ہفتہ واری مشوروں کے اندر مستورات کے کام اور مردوں کے کام کے مشورے اور ان کے امور برابر سوچے جانے چاہیے. ہمارا وہ مشورہ ہی ناقص ہے جس کے اندر مستورات کے عنوانات نہ آتے ہوں اور مشورات کی فکریں نہ ہوتی ہوں. کام ہی ہمارا ناقص ہے اگر مشورہ مستورات کے بارے میں نہ ہو، کارگزاریاں مستورات کے بارے میں نہ آوے، ہمارا کام ہی ادھورا ناقص ہے. اتنا اہتمام مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے عنوانات کو پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ سارے عنوانات کے اندر خواتین کے مستقل عنوانات قائم کیے. اللہ کے راستے میں جہاد کا عنوان ہے مردوں کے لیے تو خواتین کے لیے، ہجرت کا عنوان مردوں کے لیے خواتین کے لیے، نصرت کا عنوان مردوں کے لیے خواتین کے لیے، دعوت کا عنوان مردوں کے لیے خواتین کے لیے. آپ اندازہ لگا ان سارے واقعات کو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں جمع صرف تاریخی باتیں اور اس میں معلومات میں اضافے کے لیے قطعاً نہیں بلکہ آج کی زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والی عورتوں کو دعوت اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہجرت نصرت کے اعتبار سے اس معیار پر لانا چاہتے ہیں حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جس معیار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرن اول میں خواتین کو چھوڑ کر گئے. ذرا سا بھی غور کریں ان عنوانات میں اسی بات سمجھ میں آ سکتی. اس لیے ہماری تو اجتماعی بنیادی ذمہ داری اہتمام کرنا اللہ کے راستے میں مع مسورات خواتین کو لے کر نکلنے، اور ایک بنیادی ذمہ داری ایک ایک گھر کے اندر مع مسورات جماعت کا قیام ہو جاوے.
ہمارے یہاں گھروں کے اندر قیام کے لیے سوائے پردے کی کسی چیز کی شرط نہیں، اسے جلدی سے جلد تیار کیا جائے، ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے خوشامدیں کر کے گھروں کے اندر جماعت کے ٹھہرنے کے فوائدوں سے سمجھا کر اندر سے آمادہ کر کے اور اس کے گھر میں جماعت ٹھہرانے کی کوشش کریں۔ چلے میں جانے والی جماعتیں، عشرے میں جانے والی جماعت میں پہلے درجے میں کوشش کریں، اور خصوصاً ایسے مکان میں سب سے پہلے ٹھہریں جس کے اندر جماعت آج تک نہیں ٹھہری، اس لیے کہ یا تو مکانات کے اندر بے دینی ہے یا پھر دعوت کا کام نہیں ہے۔ بے دین گھر ہے تو وہاں دین داخل ہو جائے، اور جو دیندار مکانات ہیں وہاں دعوت اور دعوت کی فکریں داخل ہو جائیں، اس غرض سے ہر گھر میں جماعت داخل کر۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ سب سے پہلے کون سے مکانات میں قیام ہو، تو اس میں آسان بات یہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں آپ کے محلے کے اندر وہ مکانات جو پورے محلے کے اندر بے دینی پھیلنے کے اور بے پردگی کا عام ہونے کا اڈے بنے ہوئے ہیں، آپ سب سے پہلے ان مکانات میں جماعت ٹھہراؤ، یہ آپ کی پہلی بنیادی ذمہ داری۔ حادثہ پیش آ جائے، 3 آدمی اس حادثے کے شکار ہو جائیں، ایک آدمی کی تھوڑی سی چوٹ آ جائے، دوسرا آدمی کی زیادہ چوٹ آ جائے، تیسرا آدمی سکرات کے عالم میں، آپ بتاؤ ایک ڈاکٹر ہو تو سب سے پہلے علاج کہاں سے شروع کرے گا؟ ایسے ہی آپ کے محلے کے اندر جماعت آ جاوے عشرے کی اور چلے کی، اس میں 100 مکانات کے اندر سے 10-50 مکان کے اندر اعلیٰ درجے پر کلمہ، نماز اور پردہ، سنت، شریعت، فرائض، اور بعض مکانات کے اندر کسی حد درجے میں دعوت، عبادت اور اعمال چل رہے ہیں، لیکن بعض مکانات ایسے ہیں وہاں ایمان کی ایک بھی نشانی نہیں، کفر کے 100 علامتیں، اس گھر کے چھوٹے بڑے مرد عورت سارے کے سارے مل کر باطل کے پھیلنے اور باطل کا اعلی کار بنے۔ سب سے پہلے آپ اس گھر میں جمع ٹھہراؤ، آپ سب کی اجتماعی ذمہ داری، ورنہ آپ اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنی خواتین، اپنے نسلوں کو بے دینی سے بچا نہیں سکتے۔ ایک گھر کے اندر بے دینی اور باطل کو ختم کر کے فرائض کو اور سنتوں کو اور دعوت کو قائم کرنے کا بنیادی طریقہ ہے ہر گھر کے اندر جماعت کا قیام۔ ایک محلے میں اتنا قیام ہو جاوے جتنی ضرورت، حسب ضرورت ایک محلے میں قیام کروا۔ اسی طریقے سے مسورات جماعت کے اندر اور ان تقاضوں کو پورا کرنا، عالم کے تقاضے، اندرون ملک کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ہمیں اہتمام کرنا، 6 ماہی جوڑ کا اہتمام کرنا، جس کے اندر 3 بار سے روزہ لگائی ہوئی خواتین، عشرے لگائی ہوئی، چلہ لگائی ہوئی، اور بیرون 2 مہینے لگائی ہوئی، اور نظام الدین نصرت میں وقت لگائی ہوئی، یہ 5 قسم کی خواتین کا جوڑ، 30-40 جوڑے اکٹھے کرنے، اور مردوں کا اس میں شرکت انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جماعت بندی ہونی، قواعد کے پرچے لکھنے، اس کے اندر مردوں کی شرکت انتہائی ضروری ہے۔ اور اس جوڑ سے شروع ہونے سے پہلے منتخب احادیث تعلیم مردوں میں الگ ہو، مسورات میں مستقل ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اور آداب کی تعلیم و اہتمام کے ساتھ، اور پہلی مجلس کے اندر اللہ کے راستے میں خواتین کے نکلنے کی اہمیت اور نہ نکلنے پر سخت ترین وعیدیں اہتمام کے ساتھ سنائی جائیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا جو درجہ مرد ہوگا وہی درجہ اور وہی اہمیت خواتین کی ہے، نہ نکلنے پر جو وعید ہے مردوں کے لیے وہ خواتین کے لیے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، اس امت کا کوئی بندہ اگر دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر دنیا سے جا رہا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بدترین موت مر رہا ہے، اور روسیا ہو کر کل قیامت میں اٹھایا جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ اس امت کی مثال کشتی میں سوار لوگوں سے دی گئی، یہ نہیں کہا گیا اس امت کے مردوں کی مثال کشتی کے نہیں، یہ نہیں دیا، اس امت کے مرد عورت سب کی مثال جو اللہ کے حدود پر اور اعمال پر قائم ہے، اور جو اللہ کے حدود اور قائم احکامات کو توڑے ہوئے مجموعے کی مثال دی گئی ہے۔ اس کی مثال دی گئی، اس امت کی مجموعے کی مثال دی گئی، ہر ایک کی ذمہ داری۔ اس لیے اہتمام کرنا، پہلی مجلس کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کے صحابیات کے واقعات سنائیں۔ کون سی صحابیات 10 سال اللہ کے راستے میں رہی، 7 سال رہی، 7 مرتبہ گئیں، اور شہادت کے جذبے کے ساتھ گئیں، اور پھر ملکوں میں جا کر کن کن صحابیہ نے کہاں کا اپنی قبریں بنائی۔ اہتمام کے ساتھ یہ واقعات اگر ہم سناویں گے پہلی مجلس کے اندر، تو ہماری خواتین کو اور ہمارے ساتھیوں کو ہمارے خروج کا اصل معیار کیا ہے اور منزل کیا ہے سمجھ میں آئی، اور بڑے سے بڑے تقاضے اور قربانی کے لیے یہ سارا مجموعہ تیار ہوگا۔ یہ سارے واقعات حضرت مولانا یوسف علی نے حیات الصحابہ کے پہلی جلد کے آخر میں جمع فرمائے، تاکہ معیار قائم ہو، معیار سمجھ میں آئے خروج کا۔ ورنہ ہر ایک بہن تیسرے مہینے کا سیروزہ، سال کا عشرہ لگا کر مطمئن ہو کے بیٹھی رہے گی، اور اس کے گھر کے اندر بے دینی داخل ہوتی رہے گی، اسے احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس کے محلے کے اندر بے دینی بے پردگی عام ہوتی چلی جائے گی، اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک ذمہ داری ہے، کوئی کورس نہیں ہے، کوئی نصاب نہیں جلدی سے سیروزہ عشرہ چلہ پورا کر کے ہم فارغ ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں، تسلسل مطلوب ہے، اتنا کہ خواتین کی قبریں دنیا میں بنے، اندرون ملک میں قبریں بنے،
یہ واقعہ سنا نے پہلی مجلس کے اندر، اور پھر پورے عالم کے تقاضے بتائیں کہ ان ملکوں سے انگریزی جوڑوں کے تقاضے، عربی جوڑوں کے تقاضے، اور کھلے خرچ کی جماعتوں کے تقاضے، اندرون ملک کے کیا کیا تقاضے، اور کچھ کارگزاری بھی سنا ہے کہ اس وقت نقل و حرکت کی بنیاد پر امت کے اندر کی بے دینی اور ارتداد کتنی سامنے آئی ہے، اس کی کچھ کارگزاری اس پہلی مجلس میں آ جائے تاکہ سارے بھائیوں سارے بہنوں کے نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبات بنے۔ اس کے بعد تشکیل کا اہتمام 2 مہینہ چلہ عشرہ اور اس کے قواعد کے پرچے لکھے جائیں اہتمام کے ساتھ، اور دوسری مجلس کے اندر مقامی کام اہتمام کے ساتھ سمجھائیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنا ترتیب کے ساتھ اور تقاضوں پر نکلنا، دونوں باتیں قوت کے ساتھ ان کے اس مجمع میں رکھیں، اور گھر کی تعلیم کا اہتمام، ہفتے والی تعلیم اور اس کے بڑھانے کی فکر، اور 100% ایک ایک گھر کے اندر مامسورہ جماعت کے قیام کرانے کی فکر۔ یہ ہماری 2 مجلسوں کا خلاصہ ہے۔ اگر کہیں صرف سے روزہ 3 بار لگائی ہوئی خواتین کی تعداد ہے 30-40 کے قریب، وہاں عشرے والی چلے والی نہیں ہے، تو ان کا جوڑ ختم نہیں کرنا، ان کا جوڑ مستقل کرنا تاکہ وہ سب کے سب عشرے میں نکل جائیں۔ اگر کہیں صرف 6 روزہ عشرے والی ہیں تو ان کا جوڑ کریں تاکہ ان سب کی تشکیل چلے کے لیے ہو جائے۔ یہ اصل بنیادی بات کریں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وہ سب مغرب میں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔